بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اس سے ملنے گئی تو وہ بے حد اداس اور پریشان تھی۔ لگتا تھا جیسے ساون کی ساری بدلیوں کا بسیرا اس کی پلکوں پر ہے جو ذرا سی ٹھیس سے برس جائیں گی۔ تبھی میں نے اس سے کلام نہیں کیا۔ یہ محفل درود و سلام تھی جہاں اختتام پر خواتین زیر لب دعائیں مانگ رہی تھیں۔ میں نے محسوس کیا وہ نہایت محویت سے دعاؤں کی قبولیت کی آس لیے بارگاہ الہی میں آنسوؤں کے نذرانے پیش کر رہی ہے۔ اس خوبصورت سی خاتون کا نام رخشندہ تھا اور وہ 4 سدہ کی رہنے والی تھی۔ اس کے والد پاکستان میں ایک اعلیٰ عہدے پر تھے جنہوں نے بیٹوں کے ساتھ بیٹیوں کو بھی اعلیٰ تعلیم سے بہرہ مند کیا تھا۔ رخشندہ اعلیٰ تعلیم کے لیے پشاور یونیورسٹی گئی تو وہاں اس کی ملاقات شاہ میر سے ہوئی جو کیمسٹری کا طالب علم ہونے کے ساتھ یونیورسٹی کی سرگرمیوں میں بھی خاصا فعال تھا۔ کھیل کود، بحث و مباحثہ اور دوسرے قسم کی مصروفیات میں ایک دوسرے سے ان کی جان پہچان بڑھ کر محبت کا جذبہ بن گئی تھی۔ خوش شکل ہونے کی وجہ سے شاہ میر کے اطراف میں لڑکیوں کا ہجوم رہتا تھا، مگر اس کے دل کے تاروں کو رخشندہ نے ہی چھیڑا تھا۔ اسی وجہ سے تعلیم مکمل کر کے جب اس کو ایک جگہ ملازمت مل گئی تو اس نے رخشندہ کے گھر شادی کا پیغام بھجوا دیا۔ رخشندہ کے باپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ لڑکا بہت ترقی کرے گا۔ انہوں نے جھٹ یہ رشتہ منظور کر کے بیٹی کو بیاہ دیا۔ وہ بھی آ کے پشاور آ گئی۔ یہ شہر اس کے لیے اجنبی نہ تھا، یہاں اس نے تعلیم مکمل کی تھی۔ شاہ میر اچھے کھاتے پیتے گھرانے کا لڑکا تھا اور والد کی ایک سیاستدان دوست کی مدد سے اچھی ملازمت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ دونوں بہت آرام سے زندگی گزار رہے تھے کہ ان کے ننھے بچے گھر میں سب سے بڑی رونق تھے۔ اس زمانے میں آفس کے کام کے سلسلے میں شاہ میر کو امریکہ بھیجا گیا۔ امریکہ کی بظاہر پرآسائش زندگی اس کو بہت پسند آئی۔ یہاں کی زندگی وہ خوبصورت سراب ہے جو باہر کی دنیا میں رہنے والوں پر بہت پرکشش اثر ڈالتی ہے۔ یہی شاہ میر کے ساتھ ہوا۔ آفس کا کام کرنے کے بعد جب واپس پشاور گیا تو اپنا دل امریکہ میں چھوڑ آیا۔ اس کے ذہن میں ایک مکمل پلاننگ تھی جس کے تحت وہ امریکہ جا کر ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتا تھا۔ وہ ان مردوں میں سے تھا جو کامیابی کی اس نئی سیڑھی تک جانا چاہتے ہیں جس کے بعد صرف خلا رہ جاتا ہے اور ساری کامیابی ان کے قدموں تلے آ جاتی ہے۔ اس نے ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور غیر ملکی ادارے میں ملازمت حاصل کر لی جو ترقی پذیر ممالک کے زمین دوز ذخائر پر تجارت کے نام پر قبضہ کر کے ان ممالک کی حکومتوں اور عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اس فرم کا ہیڈ کوارٹر نیو یارک میں تھا۔ محنتی اور ذہین ہونے کی وجہ سے اس کو فرم میں معقول جگہ مل گئی اور پھر اس کی خواہش پر اس کا تبادلہ نیو یارک کے ہیڈ آفس میں کر دیا گیا۔ رخشندہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ نیو یارک آ گئی۔ بچوں کو اسکول میں داخل کرا کے وہ خود بھی ملازمت کرنے لگی کیونکہ جس ٹھاٹھ کی زندگی گزارنے کا خواب شاہ میر کی آنکھوں میں تھا اس کے لیے ایک تنخواہ کافی نہ تھی۔ دونوں نے مل کر دن رات محنت کی جس کا نتیجہ ان کو ایک سجے سجائے گھر کی صورت میں ملا جو شہر کے معقول علاقے میں تھا۔ زندگی آرام اور چین سے گزر رہی تھی۔ رخشندہ نے اچانک محسوس کیا کہ شاہ میر کے مزاج میں تبدیلی آ رہی ہے۔ اس میں اجنبیت، عدم توجہی، بیزاری اور چڑچڑا پن پیدا ہو گیا ہے۔ وہ بیوی سے بے رخی برتنے لگا۔ انہی دنوں اس نے بتایا کہ اپنا بزنس نیو یارک کے علاوہ ہوسٹن میں کھولنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے رخشندہ کو وہاں رہنا پڑے گا۔ وہ سب نیو یارک سے ہوسٹن شفٹ ہو جائیں گے۔ اس نے وہاں مکان لے لیا تھا۔ بیوی کو وہ مکان سجانا اور سنبھالنا تھا۔ وہ شوہر کے کہنے پہ ہوسٹن آ گئی۔ یہاں وہ ملازمت کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی شاہ میر کے آفس جا کر اس کا بزنس بھی چیک کرتی تھی۔ شاہ میر کبھی نیو یارک اور کبھی ہوسٹن ہوتا تھا۔ اس نے ان دونوں شہروں کو گھر کا برآمدہ اور آنگن بنا لیا تھا۔ صبح ہوسٹن میں تو رات نیو یارک میں ہوتا تھا۔ رخشندہ جب اس کے روز سفر کرنے کی وجہ پوچھتی تو وہ بزنس کا بہانہ کرتا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ شوہر کی دلچسپی اب اس میں کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے۔ عام بیویوں کی طرح وہ بھی اس معاملے میں حساس تھی۔ اسے شک ہوا کہ شاید کوئی دوسری عورت اس کے شوہر کی زندگی میں آ گئی ہے۔ اپنے طور پر کافی تحقیق کی مگر نتیجہ خاطر خواہ نہ نکلا۔ یہ بڑے اداس دن تھے۔ ریاست کی مکڑی نے اس کی خوابگاہ میں چاروں طرف جالا تان رکھا تھا جس میں شک کے سپولے اور غم کی چمگادڑیں اس کو اپنے اطراف نظر آتی تھیں۔ وہ خوابگاہ جو اب تک حجلہ روسی بنی ہوئی تھی اب اس کو کھنڈر لگتی تھی
جس میں اس کا شریک زندگی ایک اجنبی کی طرح چاندنی راتوں میں اس کے قریب نیند میں مدہوش خراٹے لیا کرتا تھا اور وہ ساری رات چھت کو تکا کرتی تھی۔ 25 سال ایک دوسرے کے ساتھ خوشباش زندگی گزارنے کے بعد شوہر ہر محفل میں بڑے فخر سے لوگوں کو بتاتا تھا کہ اس کی زندگی کی ساتھی نے ہر قدم پر اس کا ساتھ دیا ہے اور وہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزم ہیں۔ یہ سب باتیں اب چھناکے سے ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گئی تھیں، قصہ پارینہ بن گئی تھیں۔ شاہ میر جب بھی نیو یارک سے آتا ہمیشہ گھر یا آفس میں رخشندہ کے ساتھ جاتا اور واپس آتا۔ گھر میں خرچ کے لیے برابر پیسے دیتا، اس کو تحائف اور بچوں کو کھلونے لا کے دیتا، مگر اجنبیت کی دیوار ان دونوں کے درمیان اونچی ہوتی جا رہی تھی اور رخشندہ کو یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ دیوار اس کے لیے ناقابل عبور دیوار ثابت نہ ہو۔ اس کے پریشان رہنے کی وجہ سے سب نے یہی مشورہ دیا کہ وہ اپنے شوہر سے بات کرے۔ رخشندہ نے شاہ میر سے بات کی۔ اس نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھ کے کہا کہ اس کی زندگی میں پہلی اور آخری عورت وہی ہے۔ وہ بیکار شک کر کے اپنی اور اس کی ازدواجی زندگی کو داؤ پر نہ لگائے، کیونکہ اس قسم کی حرکتوں سے سب سے زیادہ نقصان بچوں کو ہوتا ہے۔ کاروباری مصروفیات اتنی زیادہ ہیں کہ بری طرح تھک جاتا ہوں، اس لیے زیادہ توجہ بیوی پر نہیں دے پاتا۔ یہ ایک عام بہانہ تھا جو ساری دنیا کے مرد اپنی بیویوں سے کرتے ہیں۔ پہلے زمانے کی عورتیں گھر میں بیٹھنے کی وجہ سے اس بہانے سے بہل جاتی تھیں، مگر 21ویں صدی کی عورت جو مرد کے شانہ بشانہ کام کرتی ہے، جو بہت ذہین ہے، ہر بات سمجھ جاتی ہے کہ حالات کس دھارے پہ جا رہے ہیں۔ وہ اس طرح کے بہانوں میں کیسے آ سکتی تھی؟ رخشندہ نے جھگڑا کرنا مناسب نہ سمجھا اور وہ خاموش ہو گئی۔ البتہ وہ بار بار یہ ضرور کہتی تھی کہ شاہ میر، تم اپنا زیادہ تر وقت نیو یارک میں گزارتے ہو، مجھے پھر کیوں ہاسٹن میں رکھا ہوا ہے؟ میں بھی نیو یارک میں رہوں گی۔ شاہ میر نے اس کی یہ فرمائش ماننے سے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ پھر میرا ہاسٹن کا آفس کون سنبھالے گا؟ وہ کسی پر پیسے کے معاملے میں بھروسہ کرنے کو تیار نہ تھا، کیونکہ اس کے کئی دوست اپنے آفس کے مینیجروں کے ہاتھوں اسی طرح برباد ہو چکے تھے۔ رخشندہ ایک سلجھی ہوئی عورت تھی۔ گھر کی دیکھ بھال، بچوں کا خیال، مہمانوں کی آؤ بھگت اور آفس کی ذمہ داریاں، یہ سارے بوجھ اس نے اپنے کندھوں پر اٹھا رکھے تھے، مگر شوہر کی سرد مہری نے اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے ڈال دیے تھے جو اس کے گورے مکھڑے پر بہت نمایاں نظر آتے تھے۔ مسلمان عورتوں میں برداشت کی بے پناہ قوت ہوتی ہے، مگر اسے بھی شوہر کی توجہ درکار ہوتی ہے جس کے سہارے وہ زمانے سے لڑ جاتی ہے، کیونکہ ایک پاک باز عورت کے لیے شوہر ہی اس کی زندگی کا پہلا اور آخری مرد ہوتا ہے۔ مگر یہاں رخشندہ اپنی ہر ذمہ داری کو پورا کرنے کے ساتھ اس کندھے کی آرزو میں سسک رہی تھی جس پر سر رکھ کر اس کی ساری تھکن دور ہو جاتی تھی۔ وہ ان پانیوں کی متمنی تھی جس کے دائرے میں خود کو محفوظ سمجھتی تھی، مگر جب بھی اس نے شاہ میر کے قریب آنے کی کوشش کی وہ کرنٹ لگے جھٹکے کے ساتھ دور چلا گیا۔ وہ کون ہے جس نے میری زندگی کے سرسبز باغ کو خزاں رسید کر دیا تھا؟ خدا کے لیے میری مدد کرو۔ وہ بھی روتے روتے مجھ کو جھنجھوڑ ڈالتی۔ بھلا ان سوالوں کا میرے پاس کیا جواب تھا؟ میں تو کیا، اس کی کسی سہیلی کو بھی رخشندہ کی پریشانی کا سرا نہیں مل رہا تھا۔ ہماری دفتری گروپ کو، جس میں سبھی امریکن تھے، ایک کام کے سلسلے میں نیو یارک جانا پڑا۔ کام کاج کے بعد ایک دن تفریح کا پروگرام بنا، لوگ اپنی اپنی پسندیدہ جگہوں کی سیر کے لیے، جبکہ میں تھیٹر دیکھنے چلی گئی۔ ہال میں ملگوجی سی روشنی تھی، نرم قالین پر آرام دہ چھوٹے چھوٹے صوفے رکھے تھے، لوگ بڑے خاموشی سے آ کر بیٹھ رہے تھے۔ آج ایک ٹیبلو پیش کیا جا رہا تھا جس کا مرکزی خیال پھول اور بھنورا تھا۔ ہلکی روشنی میں ننھی منھی خوبصورت لڑکیاں پھولوں کا روپ دھارے اسٹیج پہ آ کے کھڑی ہو گئیں۔ ہال میں اور اسٹیج پر خاموشی چھا رہی تھی۔ پھر ایک دھماکے کی موسیقی کے ساتھ تیز روشنی کی لہر آئی اور سیاہ رنگ کے مختصر لباس میں سیاہ پڑ لگائے 17-18 سال کا ایک خوبصورت لڑکا بھنورا بن کر آ گیا۔ وہ جب لچک لچک کر ناچتا تو بھن بھن کی آواز موسیقی سے ابھرتی جو سما باندھ رہی تھی۔ اس لڑکے کے جسم میں غضب کی چمک تھی، اور یہ امریکن انڈین لڑکا تھا۔ اس کی رنگت سانولی اور بال سیاہ چمکیلے تھے جو کمر تک لہراتے تھے۔ اس کے پھدک پھدک کے چلنے سے یہ بال دل فریب نظارے پیش کر رہے تھے۔ پیروں میں پڑے گھنگرو کو عجب انداز سے بجاتا تھا۔ وہ جس پھول کو جا کے سونگھتا وہ پھول پٹ سے گر جاتا۔ ہال لوگوں سے بھرا ہوا تھا اور مکمل اندھیرا تھا،
सब लोग आंखें फाड़े उस सामने सलोने खूबरू नौम और भंवरे की कमाल अदाकारी के शहर में खोए हुए थे, जैसे उन पर तन्वीमी कैफियत तारी हो। फिर सारा हॉल रोशनियों में नहा गया। फूल बनकर गिरी हुई सभी परियां भंवरे के इर्द गिर्द खड़ी होकर झुक गईं और आहिस्ता आहिस्ता स्टेज से उतर गईं। लोगों ने खड़े होकर तालियां बजा बजा के भंवरे को शाबाश दी। वो झुक झुक कर लोगों से दाद वसूल कर रहा था कि दाएं तरफ से शामिर नमूदार हुआ। उसने जिस अंदाज से अमेरिकन इंडियन अदाकारा की कमर में हाथ डाल के कहा कि तुम ही मेरे सब कुछ हो, उसके अंदाज से मुझे उसके और उस अदाकार लड़की के दरमियान कायम दोस्ती का बखूबी अंदाज़ा हो गया। ये वही रिश्ता था जिसने अमेरिका में एड्स जैसे ख़तरनाक मर्ज़ को जन्म दिया है। शामिर को अंदाज़ा न था कि कोई पाकिस्तानी अमेरिकन थिएटर में होने वाले इस टैब्लो को देखने आएगा। मेरी तरह शायद और कुछ लोग भी वहाँ होंगे जिन्होंने ये फ़िक्रा सुना होगा। मैं हॉस्टन वापस आई तो रखशंदा का फ़ोन आ गया कि तुम कब आई। मुझे आकर फ़ोन क्यों ना किया, लेकिन मैं तो इस सोच में थी कि कैसे अपनी दोस्त को बताऊं कि उसकी सुहाग की सेज पर किसी पिछल पैरी का नहीं, अमेरिकन इंडियन नाक का कड़ा पहरा है। अमेरिका और यूरोप में इस किस्म की दोस्तियां आम हैं और ऐसी दोस्तियों को मयूब भी नहीं समझा जाता। लेकिन खुदा पाकिस्तान को इस किस्म के हालात से बचाए कि हमारा मुल्क अभी तक सरेआम ऐसी दलदल में नहीं गिरा है।